یہ شہریت نہیں دیتا ہے آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کے دادا کے ابا کہاں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا کنسپٹ بھی نہیں تھا. برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون تو شاید 1965 یا 70 میں بنا تھا. اس ملک میں صرف 6 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہو سکتا ہے. وہ قانون بنا دیا گیا. اب سپٹمبر میں اگر سینسس ہوگا تو NPR NRC بھی یہ ساتھ کریں گے. آسام میں سپریم کورٹ کے تحت NRC ہوا, NPR ہوا. اس میں کچھ 20 لاکھ کے قریب عوام کے نام نہیں آئے, جس میں 2 لاکھ مسلمان تھے. ان 2 لاکھ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارنرز ٹریبونل کو جاؤ اور اپنی بھارت کی ناگرکتا شہریت ثابت کرو. اور وہ جو 18 لاکھ جو غیر مسلم ہیں, ان سے ہیمنت بسوا شرما آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہم CAA کے تحت آپ کو سٹیزنشپ دے دیں گے. اور آسام میں ہم نے دیکھا آج سے چند دن پہلے, ہفتہ بھر پہلے 28 کے قریب مسلمانوں کو آسام میں ایک آسام بارڈر پولیس ہے, اور آسام بارڈر پولیس کسی کو بھی روڈ چلتے آدمی کو اٹھا سکتی ہے اور کہے گی کہ تم بنگلہ دیشی ہو اور تم ثابت کرو. تو فارنرز جو شہریت کا قانون ہے اس کا سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ الزام اگر مجھ پر لگے گا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھارت کا شہری ہوں. اور اس میں طرف تماشا یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 4 بھارت کے ناگرک ہیں, 1 بھارت کا ناگرک نہیں ہے. 28 لوگوں کو لے جا کر ٹرائبونل, وہ ٹرائبونل ایسا ہے وہ بالکل آربیٹری ہے. اب 28 لوگ اب 2 سال تک منیمم جیل میں رہیں گے, اس میں رہیں گے. اس کے بعد اگر بیل ہوگی نہیں ہوگی تو نکلیں گے, ورنہ اس سے پہلے بیل. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قانون یہ. پھر جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے لو جہاد کا قانون بنا دیا. جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہریانہ میں گو رکشکوں کو پیسے دیے جاتے, ہریانہ کی BJP کی سرکار کی طرف سے بندوق کے لائسنس ان کو دیے جاتے ہیں. اس پس منظر میں آپ کو وقف ایکٹ کو دیکھنا ہے. اور اتراکھنڈ میں BJP کی سرکار ہے, وہاں پر یونیفارم سول کوڈ کا قانون بناتی ہے, اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے, اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ شادی کرو. تو نکاح ہمارے پاس تو شادی نکاح سے ہوتی ہے, گواہ سے ہوتی ہے, مہر دینے سے ہوتی ہے, مگر اتراکھنڈ میں کچھ اور بنا دیا گیا. تو اس پس منظر میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ BJP اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے. BJP صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رہی. آج آپ دیکھیے کہ آج سے چند دن پہلے حاجی اشرف علی منیار صاحب کو ٹرین میں جا رہے تھے, ان کو پوچھا گیا کہ تمہارے پاس ڈبے میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا بھینس کا گوشت. ایک 70-75 سال کے بوڑھے کو ٹرین میں مارا اور پیٹا گیا, اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ کمپلین نہیں کرنا ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی. امتیاز جلیل صاحب نے مجھے نمبر دیا, میں حاجی اشرف علی منیار سے فون پر بات کیا, ان کے بیٹے سے بات کیا. میں شکر گزار ہوں امتیاز صاحب کا کہ انہوں نے یہاں سے جناب خضر پٹیل ایڈوکیٹ کو بھیجایا, جو گئے ممبئی کو تھانے گئے, وہاں پر نان بیلیبل سیکشن لگوائے, ان کی بیل کو کینسل کروایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہریانہ میں ایک واقعہ ہوا. بچے جو ہے گاڑی میں جا رہے, نوجوان بچے کبھی کھانا کھا کے جا رہے ہیں, گاؤ رکشک, جن کو گاؤ رکشک کہنا توہین ہوگی, راکشس کہنا پڑے گا, انہوں نے کیا کیا, ان بچوں کو بولا روکو گاڑی. تو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے کوئی دوست ہیں جس سے ہم نے چند دن پہلے لڑائی لڑی, کہیں وہ ہم کو روک کر نہ ماریں گے. گاڑی بھگایا انہوں نے. 30 کلومیٹر کمپلین نہیں کرنا, اور راکشسوں نے اس گاڑی کا تعاقب کیا اور فائرنگ کی, اور فائرنگ کرنے میں ایک بچہ کی جان چلے گئی. اور وہ بچے کی جب جان چلی گئی تو پولیس اس کے گھر کو آ کر, ہریانہ کی پولیس کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو لوگ مارے نا یہ گاؤ رکشک ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان سے غلطی ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جن پولیس والوں نے کہا کہ ان کی اولاد بھی ایسی مرے, اور کوئی آ کر ان سے کہے کہ مارنے والا بہت اچھا تھا, تمہاری اولاد مر گئی.
اچھا پھر مارنے کے بعد یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے برہمن سماج کے بچوں کو گولی مار دی۔ اب آپ بتائیے، انسان ہوتا ہے، بعد میں برہمن ہوگا، مسلمان ہوگا، نہیں ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ یہ کہا انہوں نے انٹرویو میں میڈیا کو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اور وہ گائے رکشکوں کو لائسنس کون دے رہی ہے؟ بی جے پی کی حکومت۔ پھر امروہہ میں ایک سکول کا ویڈیو ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ سکول گیا اور اس کی ماں کے ساتھ جو لوگ ہیں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، پرنسپل کہتا کہ تمہارے بچے کو سکول سے نکال دیا۔ اماں بولتی کیوں نکالے؟ بولے یہ اپنے ٹفن میں گوشت لاتا ہے اور دھرم پریورتن کر رہا ہے۔ کوئی 8 سال کا بچہ دھرم پریورتن کر سکتا ہے؟ اور پرنسپل یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر مندروں کو توڑے گا، بم بنائے گا۔ اچھا اب تک اس پرنسپل کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوا اس کے خلاف۔ اب مجھے کل معلوم ہوا ہمارے امروہہ کے مجلس کے یونٹ سے، شمیم صاحب سے، کہ انکوائری یہ کہا گیا کہ نہیں یہ تو جھگڑا تھا فیس کا۔ ابے فیس کا جھگڑا ہے تو تجھے کیا، تیری کیا جرت کہ تو میرے بیٹے کو کہے کہ تو بڑا ہو کر جہادی بنے گا؟ تیری کیا جرت تو یہ کہے کہ گوشت لا کر دھرم پریورتن 8 سال کا بچہ کرے گا؟ 8 سال کا بچہ کوئی کر سکتا ہے دھرم پریورتن؟ بتائیے آپ۔ یہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس کا ذمہ دار نریندر موڈی ہے۔ انہوں نے ایک سب تمام کیا۔ ہاں یہ 2014 سے پہلے بھی تھا، مگر جس اونچائی پر لے کر گئے اس کا کریڈٹ نریندر موڈی کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ 2024 کا بل لایا گیا ہے۔ یہ وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا، یہ مسلمانوں نے وقف کیا اللہ کے نام پر۔ اب نریندر موڈی کو تکلیف کیا ہے؟ اب تو مائنارٹی کا جو وزارت اقلیتی بہبود میں مولانا آزاد فیلوشپ تھی، جس میں 800-900 کروڑ ملتے تھے، اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، عیسائی، سکھ بھی شامل ہے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے، نریندر موڈی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نام پہ وقف کی، ہم آپ سے چھین لیں گے، ہم آپ سے چھین لیں گے۔ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہم کو، نہ کانگریس کی سرکار نے، نہ جنتا کی سرکار نے، نہ یونائٹڈ فرنٹ کی سرکار نے، نہ این ڈی اے کی سرکار نے، نہ یو پی اے کی سرکار نے، نہرو سے لے کر موڈی تک کسی وزیر اعظم نے ہم کو وقف کی جائیداد نہیں دی۔ ہماری پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کے نام پر جو وقف کر دی گئی، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو موڈی چھیننا چاہتے ہیں۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں یہاں پر شنڈے کی حکومت ہے، جس میں اجیت پوار بھی ہیں، بی جے پی بھی ہے، جو شنڈے کے ایم پی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولے یہ قانون بننا چاہیے۔ ارے تم ذرا تاریخ کو پڑھ لیتے مہاراشٹرا کی۔ چھترپتی شیواجی نے اپنے زمانے میں حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں 652 ایکڑ زمین چھترپتی شیواجی نے دی تھی، اور جو چھترپتی شیواجی کو کا نام لے کر اپنی سیاسی روٹی سیکتے ہیں، تم وقف کی بل کی مخالفت کر رہے ہو۔ 652 ایکڑ چھترپتی شیواجی نے حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں دی۔ وہاں کے متولی صاحب سے میں بات کیا، ہمارے وکیل صاحب نے نمبر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب میرے پاس 250 سال کا ریکارڈ ہے، 250 سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے۔ ارے چھترپتی شیواجی سے محبت کرنے والوں، تم کتنے دگلے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اگر تم کو چھترپتی شیواجی سے محبت ہوتی تو تم موڈی کے وقف کے قانون کی مخالفت کرتے، مگر تم نے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی روٹی کو سیکنے کے لیے اور اپنے مسلمانوں سے نفرت کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ اور امتیاز صاحب مجھے بھی بتائے کہ جب چھترپتی شیواجی رائے گڑھ میں جگدیشوری مندر کو بنائے تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد کو بھی بنایا، اور چھترپتی شیواجی نے ملک رہائی درگاہ کو وشال گڑھ میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔
یہ کون لوگ ہیں جو جا کر مسجد کو اور درگاہ کو ہاتھ لگا کے آئے پرسوں؟ تم چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہو نا، تم تو کیا کیا کہتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مہاراشٹرا میں امتیاز صاحب نے ریکارڈ دیا کہ 53,411 ہیکٹیر زمین وقف کی ہے مہاراشٹرا میں، 53,411 ہیکٹیر، جس میں سے اورنگ آباد میں 4,099 ہیکٹر ہے۔ تو یہ پوری زمین نریندر موڈی چھیننا چاہتے ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو۔ اور کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے قانون بنایا۔ اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل میں کیا لکھا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے کیا تھا کہ سوائے وزیر کو چھوڑ کر، منسٹر کو چھوڑ کر، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمین ہوتے تھے، اس میں بنتے تھے 3 مسلم آرگنائزیشن سے، 4 جو بڑے مشہور ہے ملک کے ممبر، 3 ممبر آف پارلیمنٹ، 1 وقف بورڈ کا ممبر، 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، 1 وکیل جو پورا مشہور ہو، اور 1 متولی سے، اور 3 عالم دین ہونا چاہیے۔ اب حکومت یہ کر دی ہے کہ صرف 2 ممبر بنیں گے مسلمانوں کے، پورے کے پورے غیر مسلم ہوں گے سینٹرل وقف، باقی سینٹرل وقف کونسل میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پہلے الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری میں، آپ کے ایم ایل اے کیٹیگری میں، ایم پی کیٹیگری میں، پھر ہائی کورٹ کے مسلم وکلاؤں کا الیکشن ہوتا تھا، ان سب کو الیکشن کو برخاست کر دیا گیا، اور نامزد کرے گی، نامینیٹ کرے گی حکومت۔ یعنی پہلے پورے مسلمان ہوتے تھے، اب صرف شاید 2 یا 4 رہنے والے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا بول رہے ہیں کہ 1 متولی، 2 عالم دین، اور 2 میونسپیلٹی یا پنچایت کے ممبر کو بی جے پی ممبر بنائے گی۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اسٹیٹ وقف بورڈ میں جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو مودی جی یہ چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے کے پورے بی جے پی RSS کی ذہنیت رکھنے والوں کو ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ جب اسٹیٹ وقف بورڈ میں نامینیٹ کر رہے تو یہاں پر بھی کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آرٹیکل 14 کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ قانون پڑھیں گے کاشی وشوناتھ کا، اتر پردیش میں جو کاشی وشوناتھ کا قانون ہے، اس میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا کہ کاشی وشوناتھ میں کوئی بھی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا۔ کاشی وشوناتھ کا قانون یہ کہتا ہے۔ پھر آپ جا کر تمل ناڈو کا قانون دیکھ لیجئے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا غیر ہندو اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تمل ناڈو کا 59 کا قانون ہے۔ پھر آپ آندھرا پردیش کا سیکشن 3(2), اس میں کہا گیا ہے کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، بلکہ کوئی کام کرنے والا بھی غیر ہندو نہیں ہو سکتا۔ کرناٹکا کا 97 کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا۔ اوڈیشہ کا قانون سیکشن 5 کہتا ہے کہ ہندو ہی بنے گا۔ اچھا، ان تمام اتر پردیش، اوڈیشہ، کرناٹکا، تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا، اوڈیشہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہندو مذہب کو چھوڑتا ہے تو ممبر نہیں رہ سکتا ہو۔ اب یہاں پر ہمارے وقف بورڈ میں آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی سینٹرل وقف بورڈ میں بن سکتا ہے۔ پھر ایک جھارکھنڈ میں ایک بہت بڑی مندر ہے، وہ پورے ملک میں 12 جوتی لنگ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بی جے پی کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہم اپنی دلیل سے ان کو ہم جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ کیا قانون ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ
وہ قانون ہے بابا بیدیہ ناتھ دھام. یہ اس کا 2015 کا قانون ہے. سیکشن 3 کے تحت چیف منسٹر سب بنتے ہیں, اور اسی قانون میں یہ کہا گیا, ایک کنٹینجنسی رکھی گئی کہ if the chairman or any of the other members mentioned in section 3(2) or in section 21 be not a Hindu, the state government may nominate any eminent person professing Hindu religion. ارے آپ جھارکھنڈ کے بابا بیدیہ ناتھ دھام کا قانون یہ بناتے اور کنٹینجنسی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس مندر کے علاقے کا کوئی ایم پی مسلمان بن گیا تو آپ اپنے آپ کو طاقت دے رہے ہیں کہ وہ نہیں, ہم کسی ہندو کو بنا سکتے ہیں. یہ سیکشن میں کہا گیا. اچھا, پھر آپ کے مہاراشٹرا میں پندرپور کی مندر ہے نا, پندرپور کی مندر میں سیکشن 22(h) کہتا ہے کہ ڈسکوالیفائی وہ شخص ہوگا جو ہندو نہیں ہوگا. پندرپور کی ٹیمپل ایکٹ کہتا ہے 73 کا سیکشن 22(h). نثار صاحب جانتے ہیں, آپ نہیں بنا سکتے کسی غیر ہندو کو. ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری جائیدادوں کو چھین لیا جائے. جو 72,000 ہیکٹر زمین مہاراشٹرا میں ہے, جب ان کے چمچے آ کے بیٹھیں گے تو وہ تو بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے ہی لگائیں گے نا. اور بی جے پی والے بولتے موڈی ہے تو ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے پوری جائیداد کو ہڑپ کر لینا. اور بار بار RSS والے بولتے ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں لفظ وقف کہاں پہ آیا. ارے RSS والوں, دین ہم سیکھیں گے ان علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تمہاری گندی زبانوں سے ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اگر آپ کو پڑھنا ہے, علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 73 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ انفاق کا استعمال ہوا ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایک عربی کے عالم دین نے مجھے بتایا کہ لفظ وقف جو ہے یہ عربی کا ایک ورڈ ہے, وقافہ, اس سے آتا ہے. ابھی جے پی والے بول رہے نہیں کہاں ہے بتاؤ. قرآن کریم میں سور کا بھی ذکر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ابھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. وقف با یوزر. سب سے پہلے یہاں پر ہمارے بوری سماج کے بھی ذمہ دار آئے, میں ان کو شکر گزار ہوں. ہمارے شیعہ لوگ بھی ہیں, اہل سنت کے بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی. اگر ہمارے پاس ہم اورلی زبانی طور پر بول سکتے کہ بھائی یہ میں جائیداد کو وقف کر رہا ہوں. ہم زبانی طور پر یہ بول سکتے کہ میں اپنی زندگی میں اس شخص کو اپنا متولی, نائب متولی بنا رہا ہوں. اور ہمارے قانون میں سیکشن 123 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں اس کو قبول کیا جاتا ہے, ہبا کو. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ اورل طریقے سے اگر آپ بولیں گے وقف کر رہا ہوں, قابل قبول نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے؟ 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو دے سکیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وقف الاولاد آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایک لڑکیوں کے حق کو مار رہے ہیں. جس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتا کہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے. آپ اندازہ لگائیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو گفٹ کر سکتا ہوں, چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہندو ہمارا بھائی اپنے ول کے ذریعے, اگر اس کو 2 اولاد ہے تو ایک اولاد کو پوری دولت دے سکتا ہے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا ہے نا. اگر اس کو 2 بچے ہیں تو ایک کو 1/3 دے سکتا, پوری نہیں دے سکتا. انہوں کے ہمارے کو سکھا رہے انصاف کہ مسلم خواتین کے بچوں کا حق نہیں مارنا. گفٹ دے سکتے, ول پاور آپ کے پاس ہے. اچھا, پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی بہن میں اگر مرد اور شوہر ہے, دونوں کام کرنے والے ہیں, اگر شوہر مر گیا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو نہیں ملتی, اس کے ماں باپ کو ملتی. اگر وہ اس کی بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد اس کے شوہر کے ماں باپ کو ملتی. اب اس پہ بات کرو موڈی جی.
آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مرتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ ہے کس کو کتنا ملتا ہے. یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے شریعت کو ہم سے چھین لیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کہی دی گئی کہ وقف بہ یوزر، آندھرا پردیش میں وقف بہ یوزر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتر پردیش میں 90% جائیدادیں، اتر پردیش میں 90% جائیدادیں وقف بہ یوزر ہیں. وقف 1 لاکھ اتر پردیش میں 1,22,599 وقف کی جائیدادیں ہیں، جس میں سے 1,12,000 تو خالی وقف بہ یوزر ہیں. اور وقف بہ یوزر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی مسجد میں اس کا قبضہ ہے، 100 سال سے ہے، اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے، درگاہ ہے، خانقاہ ہے، عرس ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں وقف بہ یوزر نہیں ہوگا. یعنی میں جو لا آف ایویڈنس ہے، نثار صاحب بتائیں گے تفصیل سے بعد میں آپ کو. پوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن جاؤں، تو پوزیشن کے لیے استعمال بھی تو ہے. مسجد ہے، استعمال کر رہا ہوں نماز کے لیے، عیدگاہ ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، درگاہ ہے، خانقاہیں ہیں. تو موڈی جی کو معلوم تھا کہ اتر پردیش میں 1,12,000 مسلمانوں کی جائیدادوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، تو وقف بہ یوزر اڑا دو. تلنگانہ میں آپ دیکھیے قریب 33,000 کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں. تلنگانہ میں جو 33,929، جس میں سے 90% جائیدادوں کے پاس ڈی ڈی نہیں ہے. اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون بن جائے گا تو پھر آپ کو جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو رجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس تو کلیکٹر بولے گا کہاں ہے اس کا کاغذ. CAA میں کاغذ پوچھ رہے، یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے. اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں، کون سا کاغذ رہے گا؟ بتائیے آپ. نہیں، کاغذ لاؤ تبھی اس کا رجسٹریشن ہوگا. تو وقف بہ یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے، یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے. کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے، BJP RSS والے جا کے بولیں گے. کوئی کلیکٹر حکومت کے وقف کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے ارے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا. اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر؟ جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوکس ان کازا سوائے. اچھا، پھر کلیکٹر جب انکوائری، اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دی آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف، یا پھر کوئی کسی کا مسجد بولے یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں. اچھا، اس میں لفظ کیا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے. باپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے، جب دل میں آیا نہیں کریں گے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کمپلین آئی تو نماز نہیں پڑھنا، تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا، تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا، میں انکوائری کر رہا ہوں. اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی، آپ تو محروم ہو گئے. یہ قانون میں لکھا گیا ہے، یاد رکھیے. سیکشن 3C آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے
کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ، راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 40، مدھیہ پردیش میں 50، یو پی میں 60، اڑیسہ میں 55، اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو، 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی، 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی۔ آج ہم 2024 میں آ گئے۔ کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے۔ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، 84 سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے، اور 7,000 کروڑ کی جائیداد، یعنی کلیکٹر صاحب جیسا قانون بنے گا، کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نتھنگ ڈوئنگ۔ یہ 123 پراپرٹیز جو 2007 میں 7,000 کروڑ کی تھی، آج 2024 میں شاید کم سے کم 20,000 کروڑ کی تو ہو سکتی ہے۔ مودی جی بولیں گے نہیں نہیں بھائیوں بہنوں، میں تمہارا بھائی ہوں، 20,000 کروڑ دے دو تم میرے کو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، سیکشن 3C کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے گا، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ میں دلی میں 172 پراپرٹیز پر آثار قدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ جیسا یہ قانون بنے گا، اس میں قبرستان بھی ہے، اس میں مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، زمینات ہیں۔ ایسا ہی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ۔ آپ کا یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے، احمد نگر میں ہے، اورنگ آباد میں آثار قدیمہ کے ہے، اور آثار قدیمہ کے لوگ بولتے، مودی کی طرف سے بولتے نہیں نہیں ہم کیسا بچائیں گے۔ آثار قدیمہ کے قانون میں شیڈول 6 ہے، لیونگ مونیومنٹ، یعنی زندہ مونیومنٹ ہے۔ بولتے نہیں نہیں آپ لوگ وہاں پر وہ مسجد میں مدرسہ کھول لیے۔ ارے دیوانے، تمہارا آثار قدیمہ کا جو قانون کا سیکشن 16(1) یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا، ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکوائر بھی کر لے اس پراپرٹی کو، تب بھی ریلیجیس کیریکٹر نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ آثار قدیمہ کے لوگ، یہ ہندوتوا کے اشارے پر ناچنے والی کٹ پتلی ہیں لوگ۔ دولت آباد قلعے کی مسجد کو کیا کیے تھے؟ بولو منہ کھول کے ابھی میں۔ آزادی ملنے کے 1 سال کے بعد کیا نام رکھ دیا تم نے اس جگہ کا؟ 16 کہہ رہا ہے کہ اس کے ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدل سکتے۔ مقصد ایک ہی ہے۔ دیکھیے گورنمنٹ کا ڈیفینیشن نثار صاحب بڑھا دیا گیا، گورنمنٹ کا ڈیفینیشن میں بڑھا دیا گیا تو ایسا ہی گورنمنٹ ہو گئی، اور گورنمنٹ ہو گئی تو آرٹیکل 12 میں آپ انجسٹس نہیں کر سکتے، آپ سٹیٹ ہیں، آپ آرٹیکل 25, 26 کا وائلیشن نہیں کر سکتے۔ مگر یہ قانون ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف زمین کھینچو، مسجدوں کو چھین لو، درگاہوں کو خالی کر دو، خانخواہوں کو برباد کر دو، اور آثار قدیمہ میں جتنے مساجد ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ اور ریلیجیس کیریکٹر مسجد ہے تو مسجد میں مدرسہ ہے۔ نہیں آپ وہاں وضو خانہ بنا لیے تو میں کہاں جا کے وضو کر کے آؤں گا؟ مسجد ہے نا، نماز ہو رہی ہے۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اے ایس آئی کے قانون کو، اے ایس آئی کے ذریعے سے یہ تمام جائیدادیں ہم سے چھین لی جائے۔ اے ایس آئی کے قانون کو سیکشن 5, سیکشن 6, سیکشن 8 آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہیں پر آپ دیکھیے، اگر آپ کو یہ ایک اور اس میں بل میں لائے کہ جیسا وقف قانون بن گیا خدا نخواستہ، یہ 6 مہینے میں سب رجسٹر کرانا۔ اچھا اورنگ آباد میں جتنی پراپرٹی آپ کی، آپ بولے ٹھیک ہے بھائی اب قانون بن گیا، ہم جا کے اس کو پورٹل پہ چڑھائیں گے۔ کوئی RSS کا آدمی جا کر کلیکٹر کو بولے گا نہیں یہ مولانا کا مدرسہ وقف کا نہیں ہے، کلیکٹر صاحب بول دیے روک دو، نہیں کرنا انکوائری۔ اب انکوائری چلے اب تک گیا وہ، سیکشن 4 میں سیکشن 3 بھی اس کا کہتا ہے۔ پھر کلیکٹر کی رپورٹ، کلیکٹر صاحب لکھ کے بول سکتے میرے کو تمہارا چہرہ پسند نہیں آیا، تم یہ مسجد پہ کھڑے تھے، میں انکوائری آرڈر کر رہا ہوں۔ یہ سیکشن 36(7) کہہ رہا ہوں۔ رجسٹریشن 36(F) میں جو رجسٹریشن کا قانون لگایا گیا، اب سٹیمپ اینڈ ڈیوٹی پہ لگانا پڑے گا آپ کو، یعنی آپ وقف کر ہی نہیں سکتے۔ پھر CO ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ، اور سیکشن 40 میں ایک CO کو اختیار کہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ کسی قبرستان پر
وہاں پر جائیداد بنا رہا ہے تو سی او جا کر روک سکتا ہے, اس کو بولتا ہے وقف ہے. کوئی جا کر مسجد کو توڑ رہا ہے تو سیکشن 40 میں سی او روک سکتا ہے. مودی نے کہا کہ نہیں, یہ سیکشن 40 میں نکال دیتا ہوں, سی او کچھ نہیں کرے گا. یہ اس قانون میں بات کہی گئی. اب پھر وقف کی جائیداد کو بچا رہے ہیں بی جے پی والے, بولتے نمبر ہی جھوٹے ہیں. موجودہ قانون یہ کہتا ہے سیکشن 52 میں اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے, جائیداد کو بیچتا ہے, تو 2 سال قید بامشقت سزا ہے, 2 years rigorous imprisonment. مودی جی فضیلت الشیخ ہیں, حضرت مولانا ہیں, حضرت ابلیس کی تعلیم یافتہ مدرسے کے طالب علم میں گولڈ میڈل ملا ان کو. انہوں نے کہہ دیا کہ 2 سال ریگرس امپریزنمنٹ نہیں, 1 year سمپل امپریزنمنٹ. 2 سال قید بامشقت کی جگہ 1 سال. پہلے نان بیلیبل تھا, مودی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا, وقف کو لوٹو. اب بیلیبل کر دیے. پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس, فرسٹ MM کے پاس, بولے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, میں ہوں تو ممکن ہے. یہ کام کر دیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشن کا قانون کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی زمین پر 12 سال ایڈورس پوزیشن 12 سال آپ قابض ہیں تو آپ اونر بن جاتے. وقف کے قانون میں نہیں ہے, آپ 11 سال رہو, 100 سال رہو, 200 سال رہو. اسی لیے رتنا گیری میں وہ جو متولی جس کو چھترپتی شیواجی نے جائیداد دی تھی وہ 250 سال سے بغیر کے کاغذات ہیں. اب اگر لمیٹیشن نکل جائے گا تو وہ 250 ایکڑ پر بلکہ 652 ایکڑ پر جو لوگ قابض ہیں وہ سب مالک بن جائیں گے. مودی جانتے ہیں کہ پنجاب میں کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں. تو مودی جی بولے, ایک میٹنگ میں مودی بولے میں ڈرون بھیجا کے معلوم کر لیتا ہوں, جا کے دیکھو گوگل پہ آپ. تو شاید نریندر مودی نے ڈرون بھیجا ہوگا پنجاب کو اور رتنا گیری کو, دیکھا کہ ارے ہاں یہاں پر فائدہ ہے. میرے بھائی لمیٹیشن کا جو معاملہ ہے, ہندو انڈومنٹ بورڈ میں لمیٹیشن کا سیم قانون ہے. اگر کوئی ہندو مندر کی جائیداد پر 50 سال سے بھی قابض ہے تو قابض ہے, وہ مالک نہیں بنتا. مودی کہہ رہے ہیں تو قابض ہے, میں تجھے مالک بناؤں گا. یہ اس قانون میں لایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹرائیبیونل کا معاملہ ہے. ٹرائیبیونل جو ہے, وقف کا ایک ٹرائیبیونل ہوتا ہے. اگر کوئی ہندو بھائی یہ کہے, مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, کہ اگر اورنگ آباد میں ایک جائیداد کو وقف کر دیا گیا تو کیسے وقف ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کا ایک سروے کمشنر ہوتا ہے, گورنمنٹ کا, مہاراشٹر سرکار کا. وہ سروے کمشنر جا کر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ واقعی میں جو واقف ہے اس کی جائیداد ہے نہیں. جو مطمئن ہو جاتا, سروے کمشنر مہاراشٹر کی سرکار کو لیٹر لکھتا ہے کہ اس کا مالک فلاں شخص ہے, اس کو وقف کیا جا سکتا ہے. مہاراشٹر کی سرکار گزیٹ ایشو کرتی ہے اور اس گزیٹ کا مخالفت مسلمان 1 سال تک کر سکتا ہے اور غیر مسلم کبھی بھی کر سکتا ہے. اب اس کے بعد وہ ٹرائیبیونل کو گیا. ٹرائیبیونل میں جیسا کہ نثار صاحب نے بتایا کہ یہاں کا ڈسٹرکٹ سینئر جج ٹرائیبیونل کا جج ہوتا ہے, ایک شخص جس کو علم معلوم, ان کا تقرر, اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے. اب مودی جی بولے کہ نہیں یہ ٹرائیبیونل کا فیصلہ فائنل کیسے ہوگا, فائنل نہیں ہو سکتا ہے. اور مودی جی نے کیا کیا, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی وہ طے کرے گا. میرے بھائی, جب آپ ریلویز کا ٹرائیبیونل ہے, RCT, NGT, ایئرپورٹ کا AAAT, نیشنل واٹرز ڈسپیوٹ ٹرائیبیونل NBWDT, نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن, انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل, نیشنل کمپنی لا ٹرائیبیونل, اپیلیٹ ٹرائیبیونل فار الیکٹریسٹی, انٹلیکچوئل پراپرٹی اپیلیٹ بورڈ, CIT, کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل, آرم فورسز ڈیٹ ریکوری ٹرائیبیونل, سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹرائیبیونل, ٹیلی کام ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اپیلیٹ ٹرائیبیونل. یہ سب فائنل ہیں, یہ سب فائنل ہیں, مگر ہمارا ٹرائیبیونل کیوں نہیں فائنل ہوگا؟ اور RSS والے جھوٹے ہیں, BJP والے جھوٹے ہیں, شنڈے والے جھوٹے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائنل کیسے ہوگا, اپیل نہیں ہوگی. ارے دیوانے, ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے. یہ تمام 15 ٹرائیبیونل کا ڈیسیشن فائنل ہے.
اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ریویژن جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے، ٹرائبیونل سے جلد فیصلہ ہوتا ہے، مگر مودی جی بولے نہیں، ٹرائبیونل فائنل نہیں ہوگا، ریویژن نہیں، اپیل مانے پھر اپیل سننا ہائی کورٹ۔ اچھا، اس میں حیرت انگیز بات دیکھیے، اب ٹرائبیونل میں کیس چلتا ہے، مودی جی نے کہہ دیا کہ اگر مہاراشٹر کی سرکار یہ قانون بننے کے بعد ٹرائبیونل نہیں بناتی ہے تو انہوں ڈائریکٹ ہائی کورٹ چلے جانا، اگر ٹرائبیونل بناتی ہے نہیں بناتی ہے تو مہاراشٹر کی سرکار بولے گا ہندو انڈومنٹ ٹرائبیونل کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور ٹرائبیونل کے پاس چلے جاؤ۔ اگر دو لوگ ہیں، ایک بیٹھ گئے تو انہوں سن لے سکتے ہیں۔ ابھی نثار صاحب بتا رہے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کا بھی کوئی پروویژن نہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے، ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اچھا، جتنے متولی ہیں سیکشن 61 میں اگر کلیکٹر متولی صاحب کو لگے متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے، لکھ کر دو جلدی۔ اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے تو کلیکٹر ان کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے اور 20,000 جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے وقف کہاں بچ رہا ہے اس میں؟ ارے بی جے پی، آر ایس ایس، شنڈے والوں، یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہمارے پرکھوں کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے وقف کو چھین لیا جائے۔ اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے، وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ۔ درگاہ سلیم چشتی ہے، بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر مودی کے پیر چھونے والوں، تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا۔ تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر مودی کی جا کر، بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو رہے، یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے، اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی۔ وہاں جا کر بولے نہیں ایسا نہیں ہے، ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف، تمہارے باپ کا وقف ہے، یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے، اس کا مالک اللہ ہے، صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا۔ مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف آپ لوگ QR کوڈ کے ذریعے یا اپنے لیٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے، اپنا پروٹیسٹ لانچ کریے۔ 15 سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے، یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا، تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ہو؟ ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا۔ یاد رکھو اگر یہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی متھورا نہیں، کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا، کلیکٹر بولے گا نہیں مسجد نہیں ہے، خانقاہوں کو، درگاہوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح کا گندا قانون نریندر مودی بنا رہے ہیں۔ اور اجیت پوار کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اخبار میں، انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹر کے وکاس کے لیے مودی کا ساتھ دے رہے ہیں، سیکولرزم پر ہم کمپرومائز نہیں کرے۔ تو اجیت پوار اگر سیکولرزم تم میں زندہ ہے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو، بولو تم جا کر مودی کو یہ قانون غلط ہے۔ جو چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں، کیا تم بھول گئے کہ چھترپتی شیواجی نے رتنا گیری میں اس درگاہ کو 652 ایکڑ زمین دی تھی؟ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شہریت ختم کرنے کا قانون بنایا؟
اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے، تمہاری آواز ہو۔ اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو۔ جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ۔ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو۔ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے، ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ۔ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا۔ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا۔ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا، ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کی۔ آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار، بچانا تو چھوڑو کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا، تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا۔ تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا، یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے۔ 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے۔ اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں، اتحاد پیدا کریے۔ یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مودی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے، اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے، بدترین شکست دے۔